آج کل ایک بات بہت مشہور ہے، دھڑا دھڑ لوگ پوسٹ شیئر کر رہے ہیں کہ جی روزے کی افطار کا جو وقت ہے وہ رات کا ہے، مغرب نہیں ہے بلکہ رات کا ہے، جب تک اندھیرا نہ پھیل جائے۔ مختصر انداز میں کوشش کریں گے کہ اس بات کو ذرا واضح کر سکیں۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو۔ اصل جو ہے نا وہ اشتباہ لگتا ہے اللیل کے لفظ سے، کہ رات ہمارے عرف میں تو ہم کہتے ہیں جب اندھیرا پھیل چکا ہو، تو یاد رکھیں شریعت میں اللیل کا لفظ مغرب کے وقت سے شروع ہوتا ہے، رات سے نہیں ہوتا۔ عام فہم سی بات کریں گے، آپ جب ہم کہتے ہیں جی رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو رمضان کا آغاز کب سے ہو رہا ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت سے ہوتا ہے نا۔ مغرب کے وقت ہم چاند دیکھتے ہیں، مغرب کے فوراً بعد ہم کہتے ہیں جی اب جو مغرب ہم نے پڑھی ہے یہ رمضان کی پڑھی ہے۔ اسی طرح ابھی عید آئے گی تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا، ہم کہیں گے اب ہم جو ہے نا وہ شوال، آج جو رات ہے وہ شوال کی رات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ آغاز یقیناً ایک حد بندی ہوتی ہے نا، یہ دن ہے یہ رات ہے۔ دن کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ رات کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ بات یہ ہے اگر آپ کو یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ جی مغرب کے وقت تو ابھی جو ہے نا وہ دن ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، تو بھائی صبح جب آپ نے سحری بند کی تھی تب بھی تو ابھی اندھیرا ہی تھا، تب تو کوئی نہیں کہتا کہ روزہ چونکہ دن میں رکھنا ہوتا ہے تو جب تک غروب آفتاب نہیں ہوتا تب تک ہم کھاتے پیتے رہیں، تب تو کوئی نہیں کہتا۔ تب سبھی کہتے ہیں جی نہیں، جیسے ہی صبح صادق ہوئی اب کھانا پینا بند۔ تو اگر رات میں اندھیرے میں، یہ رات اور دن ہمارے عرف کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق نہیں، اگر ہم اپنے عرف کے مطابق جب روزہ سحری رات کے وقت میں کر رہے ہیں تو دن میں، دن سے مراد وہی بات میں بار بار کروں گا کہ ہمارے عرف کے مطابق شریعت میں تو یہ رات ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر اس وقت ذرا آپ کی روشنی ہوتی ہے، اندھیرا پوری طرح نہیں ہوتا، تو شریعت نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ لیل کا لفظ رات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیل سے پیچھے لفظ آتا ہے الا، الا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تک۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اردو تفاسیر پڑھ کے، اردو ترجمے پڑھ کے ہم مفسر قرآن ہو گئے ہیں، اب ہم قرآن کو بھی خود ہی سمجھیں گے، حدیث کو بھی خود ہی سمجھیں گے۔ یہ تبھی ایسی باتیں آتی ہیں جب انسان نے کسی سے پڑھا نہ ہو، کچھ سیکھا نہ ہو۔ الا اصطلاحی الفاظ میں کہتے ہیں غایت اور مغیہ، جس چیز کی تک، جس جو انتہا ہے، کیا وہ اس میں داخل ہوگی یا نہیں داخل ہوگی۔ کہا گیا روزہ رکھو رات تک۔ اب سوال یہ ہے کہ رات کا آغاز تو ہو گیا مغرب سے، اب کیا کچھ رات کا حصہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہم ایک پلاٹ لیتے ہیں، ہم حد بندی کرتے ہیں، جی یہ دیوار لگا دی، اس سے آگے پلاٹ تمہارا، اس سے پیچھے میرا، یہاں تک پلاٹ میرا ہے، تو کیا تک کا مطلب یہ ہے کہ میں 2 قدم اور آگے چلا جاؤں، اس کے پلاٹ کا تھوڑا سا حصہ لے لوں؟ اگر میں اس کے پلاٹ کا تھوڑا سا حصہ نہیں لے سکتا یا اپنے پلاٹ کا حصہ اس کو نہیں دے سکتا، تو پھر میں دن کو رات میں داخل کیوں کروں گا یا رات کو دن میں داخل کیوں کروں گا؟ کیونکہ یہاں پر بھی تو الہ ہے نا، یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ رات تک روزہ پورا کرو۔ پھر حدیث بالکل واضح ہے، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وقد غربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جس وقت ادھر سے رات آ جائے اور ادھر کو دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے روزہ افطار کر لے۔ بالکل واضح حدیث ہے کہ